ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لانگ آنسر ٹائپ کوشچنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ 3 کوشچنز ہیں۔ پہلا کوشچن ہے سجیسٹ دا انیشیٹیوز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا ٹو انشور دا انکریز ان ایگریکلچرل پروڈکشن۔ ہمیں بتانا ہے اس کوشچن میں کہ انڈین گورنمنٹ نے ایسے کون سے انیشیٹیوز لیے ہیں، اسٹیپس اٹھائے ہیں کہ جس سے ایگریکلچر کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا گورنمنٹ آف انڈیا ہیز ٹیکن سیورل انیشیٹیوز ٹو انشور دا انکریز ان ایگریکلچرل پروڈکشن، سم آف دیم آر ایز انڈر۔ پہلا، دا گورنمنٹ ایبالشڈ زمینداری سسٹم اینڈ ٹیننٹس ہیو بین گیون دا پروپرائٹری رائٹس۔ انڈین گورنمنٹ نے زمینداری کے سسٹم کو ایبالش کیا ہے، جاگیرداری کے سسٹم کو ایبالش کیا ہے۔ پہلے ایک ہی آدمی کے پاس بہت ساری زمینیں ہوتی تھی، 50-100 کنال، تو وہی آدمی ساری زمین کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ لیکن اب گورنمنٹ نے زمینداری کے سسٹم کو ایبالش کیا ہے کہ اب ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق زمین رکھ سکتا ہے، اور اب جو ٹیننٹس تھے، جو زمین کو حصے پہ لیتے تھے، اب ان کو بھی پروپرائٹری رائٹس دیے گئے ہیں، زمین کو خریدنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ دوسرا، irrigation facilities are being provided to farmers through multi-purpose projects to increase their agricultural production۔ irrigation facilities فراہم کی جاتی ہیں ہندوستانی کسانوں کو ملٹی پرپز پروجیکٹس کے ذریعے، کہ جس کے ذریعے وہ اریگیشن کر سکتے ہیں اپنی زمینوں کو اور ایگریکلچرل پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ از انکریجنگ ٹو مینوفیکچر آف ڈفرینٹ مینورس اینڈ فرٹیلائزرس ٹو انکریز کراپ ییلڈ۔ یہ 2 کھادیں ہیں، ایک ہے نیچرل کھاد جیسے گوبر کی اور مینگن کی کھاد جو بکریوں اور گائے کے گوبر سے بنتی ہے، گھروں میں بنتی ہے، اس کو ہم زمین میں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی ایگریکلچرل پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ کھادیں جو ہم بازار سے لاتے ہیں جنہیں ہم فرٹیلائزرس کہتے ہیں، جیسے پوٹاش ہے، جیسے یوریا ہے، تو ان کو جب ہم اپنے باغوں میں، باڑیوں میں، اپنے کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی کراپ ییلڈ میں، کراپ پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ دا گورنمنٹ ہیز ڈیولپڈ ہائی ییلڈنگ سیڈس ٹو انکریز دا پروڈکشن آف کراپس۔ گورنمنٹ نے اب ماڈرن طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے کچھ سیڈس تیار کیے ہیں کہ جنہیں اب کسان استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھیتوں میں، اور ان کو کھیتوں میں استعمال کر کے اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا کوشچن ہے جو آج کا، ڈسکرائب دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن انڈین ایگریکلچر۔ عالمگیریت کا اثر کیا پڑا ہندوستانی ایگریکلچر پہ، یعنی یہ ایسی تحریک ہے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ تو گلوبلائزیشن کا انڈین ایگریکلچر پہ بھی اثر پڑا ہے کہ شروع میں کسانوں کو دقت آئی ایکوپمنٹس کو استعمال کرنے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے جب اس سب کو سیکھ لیا تو پھر وہ اس ٹیکنالوجی کو اور مشینز کو اچھے سے ایگریکلچر میں استعمال کرنے لگے۔ وی نو انڈیا از اے میجر پروڈیوسر آف رائس، ٹی، ربر، کافی، جوٹ اینڈ اسپائسز۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو انڈیا ہے یہ رائس کو، ٹی کو، ربر کو، کافی اور جوٹ کو زیادہ تعداد میں پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کی ڈیمانڈ دنیا کے مارکیٹس میں ہے۔ اور جو انڈیا میں اسپائس ہیں یہ بھی بہت تعداد میں گرو ہوتے ہیں، پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ان ڈیولپڈ کنٹریز دیر از سبسیڈائزڈ ایگریکلچر۔ اور اس میں ایک بات ہے کہ جو ہندوستان کے پروڈکٹس ہیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی جو کوالٹی پروڈکٹس ہیں باقی کنٹریز کے، وہ اس لیے ہیں کہ وہاں کی جو کنٹریز ہیں، وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں، وہ اپنے شہریوں کو فل اختیار دیتی ہیں، پوری لبرٹی دیتی ہیں اور سبسڈی دیتی ہیں ایگریکلچر کو فروغ دینے میں۔ ایگریکلچر کی پروڈکشن جب زیادہ اگاتے ہیں وہاں کے کسان تو ان کو وہاں کی گورنمنٹ ریوارڈ دیتی ہے، سبسڈی دیتی ہے، جبکہ انڈیا میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کے کسان اس طریقے سے ہائی کوالٹی پروڈکٹس کو نہیں اگا سکتے ہیں، تو جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر آخری کوشچن، ڈسکرائب دا جیوگرافیکل کنڈیشن ریکوائرڈ فار دا گروتھ آف رائس۔ رائس کے لیے کون کون سی کنڈیشن ضروری ہیں؟ تو رائس ایک خریف کراپ ہے، اینڈ اسٹیپل فوڈ آف میجارٹی آف دا انڈین پیپل۔ اٹ تھرائیوز ان ہائی ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹمپریچر میں زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ رین فال 100 سینٹی میٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اٹ گروز ویل ان ایلوویل اینڈ فرٹائل سوئل۔ یہ ایلوویل سوئلز میں زیادہ اگایا جاتا ہے اور زرخیز زمین میں زیادہ اگتا ہے۔ دا مین رائس پروڈیوسنگ اسٹیٹس آف انڈیا آر
جو مین رائس پروڈیوس اسٹیٹس ہیں انڈیا کے وہ ویسٹ بنگال ہے، اڑیسہ ہے، یو پی ہے، پنجاب، آندھرا پردیش اور تامل ناڈو ہے۔ اس طریقے سے آج ہم نے تینوں لانگ آنسر ٹائپ کوشچنس کمپلیٹ کر لیے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا جو یہ چیپٹر ہے ایگریکلچر یہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔